فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حکمت عبادات، تالیف آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ 10واں باب ذکر کی حکمتیں، 7ویں فصل ذکر کے مصادق، نمبر 1 انسان کامل۔ حق کے ذکر سے مراد اسماء حسنہ الہی کی یاد آوری ہے۔ اس کے اسبات پر بہت ساری دلائل پچھلے فصل میں ہم نے بیان کیا ہے، اور اس فصل میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حق کو یاد کرنے اور اس کی یاد دلانے والی ہو ذاکر کے اسم کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاکریت کے مظاہر میں سے انسان کامل اور خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام اور آسمانی کتب خصوصاً قرآن مجید ذکر حق کے مرات کامل اور آیت تائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اشیاء یا اشخاص کا ذکر کے طور پر تعارف کراتے ہوئے انہیں سراہتا ہے۔ مثلاً اس آیت میں سورہ طلاق آیت نمبر 10-11 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر عنوان ذکر منطبق ہونے کا احتمال دیا جاتا ہے، جس کا معنی ہے کہ لفظ رسول ذکر کا عنوان بن کر اس بات پر دلالت کرے کہ ذکر کے عنوان کا مقصد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور انزال کا عنوان اس کے منافی نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اکرم عند الہی کا مقام رکھتے ہیں، اور جس طرح ارسال کا عنوان آپ کی رسالت پر منطبق ہے، انزال کا عنوان بھی عالم طبیعت میں آپ کے نزول و تجلی پر منطبق ہوگا۔ بعض دیگر آیات میں انزال کا عنوان اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جیسے کہ آیت سورہ اعراف آیت نمبر 157 سے استفادہ ہوتا ہے کہ قرآن نور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی دونوں کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوا ہے۔ پس قرآن اور انسان کامل دونوں عند الہی مقام رکھتے ہیں اور وہاں سے ان کو نزول ملا ہے۔ غرض یہ کہ سورہ طلاق میں انزال کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کے اطلاق کے منافی نہیں ہوگا۔ انسان کامل کا ذکر الہی کے مظہر ہونے کی ایک اور دلیل امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں، کوئی بھی گروہ اللہ عز و جل اور ہمارا نام لیے بغیر کسی محفل میں جمع نہیں ہوا، مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ محفل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں، بے شک ہمارا نام اور یاد اللہ تعالیٰ کا نام اور یاد ہے، اور ہمارے دشمن کے نام اور یاد در حقیقت شیطان کا نام اور اس کی یاد ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 153 حوالہ نمبر 3۔ اس حدیث کی گواہی کا راز یہ کہ اگر اہل بیت اطہار علیہم السلام جیسے انسان کامل اللہ تعالیٰ کے نام اور یاد کا مصدر نہ ہو، اس کی یاد کبھی بھی اللہ کی یاد نہیں ہوگی، کیونکہ حق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور صرف اس کا نام اور یاد ذکر حق ہے۔ شاید مظہریت تام اور جمال و جلال الہی میں انسان کامل کی فنا کے حوالے سے ہے کہ شیخ صدوق نے ایک حدیث مرسلہ میں یوں نقل کیا ہے۔ اس تجزیہ و تحلیل کی سند اور گواہ یہ ہے کہ بعض اسلامی نصوص کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تحلیل کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے، اور اگر تسلیہ اہل بیت پر درود و سلام بھیجنا تحلیل کے مساوی ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کامل بذات خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، لہٰذا وہ خود بھی حق کے نام اور یاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اسی جہت سے ان پر درود بھیجنا اس چیز کے مساوی ہے کہ جس کی کوئی برابری نہیں ہے، یعنی کہ انسان کامل اسماء الہی کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر تکوینی۔ ذکر کے مصادیق کا دوسرا نمونہ اللہ تعالیٰ کی تدوینی کتاب بشمول قرآن مجید وغیرہ ہے۔ ایک الہی صحیفہ اپنے تکوینی پشتبان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کا عینی ذکر ہے، مضمون اور دعوت کے لحاظ سے خیر الذاکرین کا قلبی، تحریری اور ذہنی ذکر ہے، سابقہ پیغمبروں کو دیے گئے کتاب اور پیغام کے بارے میں ارشاد الہی ہے۔ قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ کی خاص تعبیر کبھی ذکر مطلق کی صورت میں ہے اور کبھی ذکر حکم کی شکل میں ہے، کبھی دونوں جہاں اور دنیا والوں کی وصف کی صورت میں ہے، اور کبھی ذی الذکر وغیرہ کے عنوانات کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید پر ذکر کر کے اصل عنوان کا اطلاق سورہ ہجر کی آیت نمبر 6 اور 9 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 44، جبکہ ذکر حکیم کے عنوان کا قرآن پر اطلاق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58، عالمین کے ذکر کا عنوان سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 اور ذی الذکر کا عنوان سورہ صاد کی پہلی آیت اور اس قسم کی دیگر آیات میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ قرآن کے پیغام اور دنیا کے نظام کے درمیان ہم آہنگی موجود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشروں کو ان چیزوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی جو اپنے اندر اور باہر کی دنیا سے متعلق جانتے اور سمجھتے ہیں۔ سورہ قمر آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40۔ نمبر 3، نماز۔ ذکر کے واضح ترین مصادیق میں سے تیسرا نمونہ نماز اور خاص طور پر نماز جمعہ ہے۔ دین کے ستون کی حیثیت سے نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس عبادت کو تمام انبیاء الہی علیہم السلام کے مکاتب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے فرماتا ہے، توریت اور نماز کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں اور اسے متمسک ہو جائیں، اور حضرت عیسیٰ کی امت کو مخاطب قرار دے کر ارشاد فرماتا ہے، انجیل اور نماز کو خطرات سے رہائی کا ذریعہ بنائیں اور ان سے متمسک ہو جائیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والوں سے فرماتا ہے، قرآن اور نماز کو ہرگزن سے آزادی کا معیار قرار دیں اور اس سے متوسل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی اس نمونیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تمام امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالمی پیغام یہ ہے کہ آسمانی کتب اور نماز نجات کے محور ہیں۔ ہر چند توریت، انجیل اور قرآن سمیت الہی کتابوں میں نماز بھی شامل ہے، مگر عام کے بعد خاص کے ذکر اور کل کے بعد جز کے ذکر کے طور پر نماز کا تذکرہ مستقل طور پر آسمانی کتاب کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کتاب کا اور اس آیت کا اشارہ تمام زمانوں میں رہنے والے تمام امتوں کی طرف ہے، جس میں ارشاد ہے سورہ اعراف آیت نمبر 170، یعنی وہ لوگ جو کتاب الہی سے متمسک ہو جاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، صالح اور مصلح ہیں، اور بے شک ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ چونکہ مذکورہ آیت بنی اسرائیل کا ماجرا بیان کرنے پر بھی مشتمل ہے اور اس کا اشارہ مسلمانوں کی طرف بھی ہے، لہذا تمام آسمانی صحیفوں کا جامع ہے۔ تنبیہ: امساک اور تمسیک کا فرق۔ امساک اور تمسیک کا فرق یہ ہے کہ امساک میں جس چیز سے روکا گیا ہے، یعنی امساک شدہ چیز سقوط کے خطرے سے محفوظ رہتی ہے، اور تمسک میں تمسک کرنے والے شخص کو سقوط اور تباہی سے رہائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا ممسک پکڑنے والا ہے تاکہ وہ سقوط سے محفوظ رہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 41، ایک عہد کرنے والا اور عبادت گزار انسان قرآن اور اطرت جو کہ دونوں ذکر الہی کا سہارا سن لیتا ہے تاکہ سقوط و تباہی سے دوچار نہ ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ حق مطلق اور حق کی یاد، باطل کو کذب اور تمام دیگر قبیح امور کو فراموش کرنے کے مترادف ہے، اور نماز بندے اور خالق کے درمیان ایک مضبوط رابطہ ہے، اور اس کی تشریح کا مقصد ایک مضبوط رابطہ قائم کرنا ہے۔ سورہ
طہ آیت نمبر 14۔ اس آیت سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ نماز کے احیا کا اصل مقصد خدا کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، جس سے باطل فراموش ہو جاتا ہے، اور چونکہ نماز جمعہ میں وہ خاصیت ہے جو کہ دیگر نمازوں میں نہیں ہے، اور مستحب ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ منافقون پڑھی جائے۔ سورہ جمعہ میں نماز کو ذکر اللہ کہا گیا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ اور قوی اعتبار ہے کہ سورہ منافقون میں بھی نماز کو خدا کے ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9۔ تفسیرہ کثیر الذکر کثیر الصلاۃ ہے۔ اس فعل میں ہم نے اب تک جو کچھ بیان کیا اس فصل میں ہم نے اب تک جو کچھ بیان کیا وہ یہ کہ نماز خصوصاً نماز جمعہ ذکر خدا ہے، اور اس قضیے کا لازمہ ایجاب جزئی موجبہ جزیہ یہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں سے ایک نماز ہے جو لوگ ہمیشہ ذکر حق کی حالت میں ہیں، ان میں سے بعض حالتوں میں وہ نماز میں ہوتے ہیں، نہ یہ کہ ایجاب کلی موجبہ کلیہ کی طرح جو بھی ذکر کی حالت میں ہے وہ نماز میں، یا ذکر کی تمام حالتیں نماز کی حالت ہیں، کیونکہ ایجاب کلی کا عکس ایجاب جزئی ہے۔ لیکن اگر کلی کے برعکس کوئی معتبر دلیل قائم ہو تو موجبہ کلی کا عکس بھی موجبہ کلی ہی ہوگا۔ حق کے ذکر کے مسئلے میں مستقل دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ذکر کے تمام حالات نمازی کی حالت میں ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جو حضرت محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ لہذا کثیر الذکر کثیر الصلاۃ ہے، اور دائم الذکر دائم الصلاۃ ہے، اور ہر اثر جو صلاۃ کے دوام پر مرتب ہے خدا کے ذکر کے دوام پر بھی مرتب ہے۔ نماز کے دوام کا واضح ترین مثبت اثر وہی ہے جو سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے 23 میں بیان ہوا ہے۔ کیونکہ مصلین کا بیان دائم الصلاۃ کے عنوان سے ہوا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مصلی اس میں فاعل نہیں بلکہ صفت مشبہ ہے۔ بہرحال ذکر کا دوام نماز کے دوام جیسا ہے، البتہ ایسے موارد میں جہاں اس قسم کے تنزل عمومی اور عموم تنزل ہو جائے جائز ہے، وگرنہ صرف ذکر کر کے نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نماز کا فقہی حکم اپنی جدا حیثیت رکھتا ہے۔ تنبیہ: ذکر کی کثرت یا اس کے دوام کے لیے دائمی مراقبہ، حضور اور احتساب کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ان شرائط کا حصول مشکل ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، لوگ تین چیزوں کی طاقت نہیں رکھتے: نمبر 1 لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرنے، نمبر 2 اپنے بھائی کے ساتھ مالی طور پر برابری کرنے، نمبر 3 کثرت سے ذکر الہی کی۔ ذکر کثیر کی مشکل سے مراد قلب کے حضور اور دل کے نقطۂ سویدہ اور باطن میں خدا کی یاد ہے، ورنہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ظاہری ذکر آسان اور قلیل ہے، اگرچہ کثیری کیوں نہ ہو، اور ایسا ذکر اگر دائمی بھی ہو تو عارضی ہے، کیونکہ دنیا متاع قلیل ہے اور جو چیز دنیا کے لیے ہو وہ قلیل ہوتی ہے۔ اس بات کی تائید میں امیر المومنین علیہ السلام کی اس حدیث سے پہلے نقل ہوئی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ 8ویں فصل نامور ہونے کا طریقہ۔ اگر ذکر بمعنی مشہور، شہرت اور صاحب نام ہونا ذکر حق کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جو چیز حق سے خالی ہو اس کے لیے بقا اور دوام کا امکان باقی نہیں رہتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 96۔ جو لوگ خدا کے نام اور اس کی یاد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ فراموشی کی نظر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ صرف تاریخ کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ دور میں فلاں بادشاہ، امیر اور حکمراں گزرا ہے، یعنی اس وقت اس کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، وہ تاریخ کے اوراق پر دفن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تاریخی حادثے کے نام سے یاد فرماتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88 اور سورہ مومنون آیت نمبر 44۔ البتہ یہ واضح ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ تمزیق، تدقیق، تجزیہ، تخریق اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ ہرگز اپنی پہلی والی حالت میں نہیں آ سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز یا شخص اس وقت مشہور اور نامور بن سکتا ہے جب وہ خدا کے نام اور حق کی یاد کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کر چکا ہو۔
لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یاد خدا کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے تھے اور اب بھی ہیں، بلکہ آپ حق اور آیت کبریٰ کے یاد کے مظہر تھے اور ہیں۔ آپ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ انشرہ آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب نام بنا دیا بلکہ ان کے نام کو بلند کیا۔ جس طرح مومن کا درجہ بلند ہے اور عالم مومن کے درجات غیر عالم مومن سے بھی زیادہ اور بلند ہیں، اور عالم مومن کے درجات غیر عالم مومن سے بھی زیادہ اور بلند ہیں۔ انسانی معاشرے کے نامور لوگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلند ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید جو یاد الہی کا متوع ہے ہونے کی وجہ سے صاحب نام بنا ہوا ہے، وہ اپنے سچے پیروکاروں کے نامور ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، یہ آیت مجیدہ جہاں انسانی معاشرے کو حق کی یاد کی دعوت دے رہی ہے، وہاں انہیں ناموری کا فیض اور نامداری کی نعمت کی نوید بھی سناتی ہے۔ چنانچہ اس مطلب کو قرآن مجید کی بعض دوسری آیات سے بھی استنباط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ناموری ہونا خدا سے تعلق اور حق سے رابطے کی ٹھیک نشانی ہے۔ لہٰذا اس جائز خواہش کے عنوان سے جو آگاہی اور بصیرت کے ہمراہ ہے، دعائے ابو حمزہ شمالی میں یوں پیش کی گئی ہے، یعنی میرے نام کو بلند کر دینا، جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا ہے۔ اس درخواست کا منشا یہ ہے کہ رسول اکرم کی امت آپ کی پیروی کرتی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21، لہٰذا دینی سعادتوں اور فیوزات الہی میں خود کو بہرہمند کرتے ہیں، اگرچہ اصل اور فرع کا فاصلہ نیز رہبر اور پیروکار کا امتیاز، معصوم اور غیر معصوم کی تمیز اور کامل اور ناقص کا فرق، دیگر اس قسم کی چیزیں اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ نویں فصل، ذکر خدا کا شفا ہونا۔ جس طرح خدا کا نام دوا کی طرح، اسی طرح اس کی یاد میں بھی شفا ہے۔ یا من اسمہ دوا و ذکر شفا، سورہ دعائے کمیل کا حصہ یہ۔ ہر درد کی ایک دوا ہوتی ہے جس کی مقدار اور کیفیت مشخص ہوتی ہے، اسی طرح ہر بیماری سے شفا کی کچھ معین حدود ہیں، اور اس کی مقرر کردہ حد سے تجاوز خطرے کا باعث بن چکا ہے۔ اس لیے سالک ذاکر کو اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے منقول اذکار کو بغیر کسی کمی بیشی کے اس کی مقررہ حدود کے اندر بجا لائے، ورنہ بے نظم اور ضبط ذکر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، مگر یہ کہ کوئی مطلق ذکر کے عنوان سے ثواب کی نیت سے بجا لائے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے لیے کسی خاص حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یعنی ذکر خاص کا توقیفی ہونا نیز اس میں کمی زیادتی سے پرہیز کی ضرورت پر احادیث پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ان میں سے چند ایک پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ذکر کے توقیفی ہونے کی دلیل، نمبر 1، اسماعیل بن فضیل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے درج ذیل آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 135 کا مطلب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے لے کر اس کے غروب ہونے تک 10 مرتبہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی یموت لا یموت بیدہ الخیر وہو کل شیء قدیر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن اسماء سے موسوم اور اوصاف سے متصف ہے، ان سب کو منقول اذکار میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر ان اسماء و اوصاف کے وہ قرآن مجید جو خیر الذاکرین کا کلام ہے میں آیا ہو، یا اسماء حسنہ الہی کے مظاہر یعنی انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام جیسے کامل انسانوں کی زبان سے جاری ہوئے ہوں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ اسلام کے نام سے جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی رہنمائی سے کہتے ہیں۔ لہٰذا مذکورہ بالا حدیث مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے پھر مار دیتا ہے اور مار دیتا ہے پھر زندہ کرتا ہے، لیکن اس مخصوص ذکر میں صرف پہلے حصے کو یاد کرنا چاہیے، وہ یہ کہ خدا زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے۔
نمبر 2، علا بن کامل کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگرچہ تمام اچھائیاں خدا ہی کے ہاتھ میں اور انہی کی اجازت سے ہر چیز دوسروں کو ملتی ہے، لیکن اس بات کو اس مخصوص ذکر میں بیان کرنا کوئی ضروری یا فائدہ مند نہیں ہے، اور یہ کسی بھی مخصوص ذکر کے خاص ہدف تک پہنچنے کے لیے اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جناب زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت امام عصر کی غیبت کے دور کی ذمہ داریوں کے ضمن میں مشہور دعا اللہم عرفنی نفسک کو نقل کرنے کے ساتھ، جو نبوت، رسالت اور زمانے کی حجت کا ہم پلہ ہونے کی لمی دلیل بھی ہے، اس مضمون کے جملوں کی تعلیم دی ہے، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ زرارہ نے اس دعا کو یوں پڑھا، یا مقلب القلوب والابصار۔ حضرت نے فرمایا اگرچہ اللہ تعالیٰ مقلب الابصار ہے، لیکن اس دعا کو ویسے پڑھو جیسے میں نے تجھے سکھایا ہے۔ تذکر، اس وقت ہمارا موضوع بحث ذکر ہے، نہ کہ دعا، اگرچہ ہر دعا میں ہر ایک حد تک ذکر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا اس تیسری مثال کا تعلق دعا سے ہے جو اس وقت کے ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد ذکر کے توقیفی ہونے کے مسئلے پر تائید حاصل کرنا ہے اور بس۔ 10ویں فصل، ذکر کی عمومیت۔ جیسا کہ ذکر کی بحث کے آغاز میں واضح کیا کہ ہر وہ چیز جو خدا کا نام اور اس کی یاد کو زندہ کرے وہ اس کا ذکر ہے، چاہے وہ ذاکروں کے درمیان رائج اذکار کی صورت میں ہو یا علماء کے نزدیک متداول افکار کی صورت میں، یعنی درس و بحث کی صورت میں، سب ذکر کی محافل ہیں۔ استاد اور شاگرد دونوں ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ اس مطلب کو ذکر کر کے معنی کا تجزیہ یا عمومی استنباط کیے بغیر اس سلسلے میں پائے جانے والی بعض احادیث سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلمان نے اپنے فرزند سے کہا، ظاہراً خدا کا مذاکرہ علوم الہی کا مذاکرہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کے ذاکروں کے ساتھ بیٹھنے سے جاہل عالم بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر قرائن جو اس حدیث میں بیان کیے گئے، لہٰذا وسائل الشیعہ کے مؤلف فرماتے ہیں امامیہ کے عظیم محدثین جیسے علامہ کلینی اور دوسرے لوگ اس قسم کی احادیث سے علمی مذاکروں کا استفادہ کیا ہے، لہٰذا انہوں نے ان حدیث کو علمی مباحث کی رجحان کے باب میں نقل کیا ہے، جبکہ وسائل الشیعہ کا مؤلف خود کہتا ہے بہت ساری روایات میں ذکر بمعنی علم استعمال ہوا ہے۔ تنبیہ، ذکر خدا کی حدود۔ چونکہ ذکر کا معنی یاد کرنے کے ہیں اور یہ کسی نام کے ساتھ مخصوص نہیں، لہذا معارف اور احکام سے متعلق علمی مذاکرے یاد خدا کے واضح مصادیق میں سے ہیں۔ پس تعلیم و تعلم کے مراکز ذکر الہی کی حدود ہیں، اور مطلق ذکر نہ ذکر خاص پر جو بھی اثر مترتب ہوتا ہے تعلیمی مذاکروں پر بھی مترتب ہوگا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ذاکروں کے ہم نشین ہونے سے متعلق جو کچھ نقل کیا گیا اس میں تعلیم و تعلم بھی شامل ہے۔ ابو حمزہ شمالی امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ تحریف سے پاک اصل توریت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پوچھا، کیا تم میرے اتنے قریب ہو کہ میں تجھ سے سرگوشی کر سکوں، یا تم اتنے دور ہو کہ تجھے پکاروں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجا۔ حدیث کا اطلاق ذکر خدا کی تمام اقسام پر ہوتا ہے، چاہے وہ مناجات کی شکل میں ہو، منادات کی شکل میں، نیز وہ علمی گفتگو اور بحث و مباحثے کی صورت میں ہو، یا دینی احکام اور معارف سے متعلق سوچ و بچار سے متعلق۔ تبصرہ، یاد الہی اور علمی تفکر میں ہم آہنگی۔ یاد خدا ذکر عمیق علمی تفکر کے ساتھ جو خود بھی ذکر خدا ہے، مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، اور ہر کوئی دوسرے کی تائید کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی خدا کو یاد کرنا علمی بنیادوں کی تقویت کا سبب بنتا ہے اور فکر کو پروان چڑھاتا ہے۔ نیز علمی مباحث روح انسانی کو یاد خدا سے مترنم اور متذکر کرتا ہے۔ اس میں سے ایک بھی افسردہ ہو جائے تو دوسرا اسے خوشحال کر دیتا ہے۔ اگرچہ مولانا رومی نے ذکر کو سورج کا ہم پلہ قرار دیا ہے جو مرجھائے ہوئے فکروں کو اہتزاز اور حرکت میں لاتا ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں ہم نے اس قدر کہہ دیا اور باقی تو سوچ، فکر اگر افسردہ ہو جائے تو ذکر کر، ذکر فکر کو حرکت میں لے آتا ہے، ذکر کو اس ٹھہرے ہوئے کا سورج بنا دیں۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا، پروردگار اپنے چاہنے والوں کو اپنی یاد کی مٹھاس عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب حکمت عبادات جس کے مصنف آیت اللہ جوادی عاملی ہیں اپنے اختتام کو پہنچی، اور ساتھ ہی باب نمبر 10واں باب ذکر کی حکمتیں بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخری میں مصنف سے متعلق آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی 5 مئی 1933 کو ایران کے عامل نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اور دادا اسلام کے مبلغ اور آستانہ ولایت سے عقیدت رکھتے تھے۔ آپ نے 13 سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عاملی کے ایک مدرسے میں داخلہ لیا، جہاں 4 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے حوزہ علمیہ مشہد چلے گئے، لیکن آپ وہاں کے نظام تعلیم سے مطمئن نہ ہوئے اور وہاں سے حوزہ علمیہ تہران چلے گئے۔ آپ نے تہران کے مدرسہ مروی میں داخلہ لے کر رسائل اور مقاصد پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کفایت الاصول اور دیگر عقلی اور نقلی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ تہران کے مدرسہ مروی میں 5 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد عظیم علمی مرکز حوزہ علمیہ قم کا ارادہ کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک آپ حوزہ علمیہ قم سے وابستہ ہیں۔ حوزہ علمیہ قم میں قیام کے دوران آپ نے بانی انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ خمینی، آیت اللہ عزیز اللہ تبریسی، آیت اللہ محقق داماد مرزا محی الدین الہی قمشائی، آیت اللہ بروجردی، علامہ سید محمد حسین طباطبائی جیسے مایہ ناز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آپ درس و تدریس کے ساتھ پہلوی حکومت کے خلاف مارکہ آرائی میں بھی پیش رہے۔ اسلامی انقلاب کی عظیم الشان کامیابی کے بعد متعدد بار مجلس خبرگان کے نمائندے منتخب ہوئے اور ایک طویل عرصے تک قم کے امام جمعہ کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ سابق متحدہ روس کے رہبر وقت میخائیل گورباچوف کے نام امام خمینی کا خط پہنچانے اور اس کے سامنے پڑھنے کی ذمہ داری بھی آپ ہی نبھا چکے ہیں۔ آپ نے اسلامی علوم کی نشر و اشاعت کے لیے متعدد ادارے قائم کیے ہیں، جن میں اسرا ریسرچ اینڈ پبلیکیشن انسٹیٹیوٹ اور مؤسسہ آموزش عالی حوزہ امام حسن عسکری کا نام قابل ذکر ہے۔ ان تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ اسلامی فلسفے، الہیات، اخلاق، عقائد اور تفسیر پر کئی مارکۃ الآراء کتابیں تالیف کر چکے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ کہ آپ کی مشہور تفسیر قرآن تسنیم کی 56 اور رحیق مختوم شرح اسوار اربع کی 32 جلدیں اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کی مایہ ناز تصانیف میں سے ایک کتاب حکمت عبادات ہے، جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں تھی۔